الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا وسيدنا ومقتدانا ومولانا أبي عبد الله الحسين بن علي والشهداء كربلاء وأسارى كوفة والشام ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلوات.
قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات صدران سید الشہداء، شب عاشور تک ہمارا جو خطاب ہوگا یہ بعنوان الخصائص الحسینیہ ہوگا۔ خصائص جامع ہے الخاصہ کی، خاص اور خاصہ میں فرق یہ ہے، خاص صفت ایک میں بھی ہو سکتی ہے، 100 میں بھی ہو سکتی ہے، 1000 میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ سینکڑوں تشریف فرما ہیں، خاص ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے، تبھی تو فرش عزا پہ آئے ہیں، خاص ہیں لب فاطمہ کی دعا کے، تبھی تو آپ ڈیمانڈ کی سپلائی دینے وقت سے پہلے حاضر ہو گئے۔ یہ تو ایک خاص ہے۔ اب خاصہ کیا ہے؟ خاصہ ایک میں ہوتا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ 10 راتیں وہ خاصے گنوانے ہیں جو امام حسین علیہ السلام میں ہیں، نہ کسی نبی میں وہ خاصے ہیں، نہ کسی امام میں ہیں، نہ ان کے والدین میں ہیں، نہ ان کے نانا و دادا میں ہیں، نہ نانی اور دادی میں، نہ ان کے بھائیوں میں ہے۔ یہ صرف اور صرف خاصے سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے ہیں۔ ابتدا میں عرض کر دوں، جیسے سید الشہداء یہ خاصہ ہے، مگر ان سے پہلے ایک سید الشہداء اور گزرے ہیں، حضرت حمزہ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے امام ہونا خاصہ ہے، مگر امام اور بھی ہیں، پہلے بھی امام گزرے ہیں، بعد میں بھی امام ہے۔ معصوم ہونا بھی ایک خاصہ ہے، مگر یہ یونیک خاصہ نہیں ہے کہ وہ انہی کا ہو، معصوم اور بھی بہت گزرے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء معصوم تھے، سارے فرشتے معصوم ہیں، اور انکلوڈنگ پیغمبر کے 14 اور ایکسکلوڈنگ پیغمبر کے 13 معصوم ہیں، 12 امام معصوم ہیں۔ تو کچھ خصوصیتیں، خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کامن ہوتی ہیں، خاصے بھی ہوتے ہیں کامن، مگر اس عشرے میں ہم وہ خاصے گنوائیں گے جو کامن نہیں ہے بلکہ اسپیشل ہے، اس فرزند زہرا کے ساتھ کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ یہ بڑا کمپریہنسو ٹاپک ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ ٹاپک کو ٹاپک وائز بھی لیں اور عقیدے اور عقیدت کی بنیاد پر بھی لیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ 10 کی 10 راتیں حضور پیدا کریں۔ وہ عام جو ہمارے ہاں ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم چکر لگائیں گے، یہ چکر لگانے والا ٹاپک نہیں ہے۔ اس ٹاپک میں ڈیلی آنا ہوگا، دوسروں کو بھی ڈیلی لانا ہوگا، اس کے نوٹس بھی بنانے ہوں گے، اور بار بار انشاءاللہ مسجد علی کی ویب پر جا کر یا یوٹیوب پہ جا کے سننا ہوگا، دیکھنا ہوگا، تب جا کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے۔ آئیے میں الخاصۃ الاولی شروع کر رہا ہوں، تفصیل اس کی میں کل بیان کروں گا۔ الخاصۃ الاولی یہ ہے جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، سورہ مبارکہ احقاف کی 15ویں آیت ہے۔ اس 15ویں آیت میں مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ یہ اکلوتی آیت ہے جو صرف حسین ابن علی کے لیے ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آ جائے گی۔ الخاصۃ الثانیہ، قرآن مجید میں کربلا کا، امام حسین کا علیہ السلام ذکر بہت جگہ ہے، مگر ایک سورہ ایسا ہے قرآن میں جو صرف امام حسین کا سورہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر سورت وائز امام حسین کا خاصہ ہے، اور احقاف کی 15ویں آیت وائز خاصۃ الامام حسین ہے۔ تیسرا خاصہ، الخاصۃ الثالثہ، جو آج میں بیان کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ ایسا خاصہ ہے کہ آپ پہلی مجلس ہی میں دعائیں بھی دیتے ہوئے جائیں گے،
اور انشاءاللہ آپ انرجی لے کر یہاں سے واپس جائیں گے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک طالب علم کی محنت کا بھی اور سرکار کے خاصے کا بھی. الخاصۃ الثالثہ یہ ہے مجلس الامام حسین علیہ السلام. مجلس نبیوں کی بھی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی مجلس رہی. حضور سے لے کے مہدی تک ہر معصوم کی مجلس ہے. مریم سے لے کے فاطمہ تک بطول بیویوں کی مجلسیں ہیں. اتقیاء کی، زاہدین کی، فرشتوں کی مجلسیں ہیں. ائمہ کی مجالس ہیں. مگر جو خاصہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ کسی نبی کی مجلس کا نہیں، کسی بطول کی مجلس کا نہیں، کسی امام کی مجلس کا نہیں، کسی فرشتے کی مجلس کا نہیں. یہ خاصہ صرف مجلس حسین کا ہے. سنیے آج کا عنوان شروع ہو گیا. مجلس امام حسین علیہ السلام کے کچھ نام ہیں. آج کی مجلس اسی پہ رک جائے گی. آج ہم نام بتاتے ہیں کہ مجلس امام حسین کے نام بتائیں گے. پہلا نام انہو مصلی اللہ. مجلس امام حسین علیہ السلام اللہ کا مصلی ہے. ہمارا مصلی مسجد میں آج جمعہ بھی پڑھا تھا وہ مصلی ہے جہاں امام جمعہ کھڑا ہوتا ہے. وہ بھی مصلی ہیں جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں مأموم. امام و مأموم جہاں پر ایستاد ہو کے نماز قائم کرتے ہیں انہیں مصلی کہا جاتا ہے. مفرد ہو تو مصلی. جائے نماز بھی آپ کہتے ہیں. سعودی عرب والے سجادہ کہتے ہیں. سجادہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں سجدہ ہو. اللہ نہ تو سجدہ کرتا ہے کہ یہ سجادہ بنے، اللہ نہ تو نماز پڑھتا ہے کہ یہ مصلی بنے. اللہ کی کوئی جائے نماز نہیں ہے کہ اللہ وہاں نماز پڑھتا ہو کہ یہ جائے نماز ہے. جیسے حکم ہے کہ آپ کا رشتہ دار جب دنیا سے جانے لگے تو گھر کے اندر جو چھوٹا سا مصلی جائے نماز مقرر کی ہو اس کی باڈی کو وہاں شفٹ کر دیجئے. قبض روح میں آسانی ہوتی ہے اگر مصلی پہ جان نکلے. تو اللہ کا تو کوئی مصلی ہو نہیں سکتا. تو یہ کیوں کہا گیا کہ مجلس حسین اللہ کا مصلی ہے؟ تو سمجھ لیجئے بندوں کا مصلی ہوتا ہے جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کا مصلی اس لیے ہے مجلس حسین جتنی دیر تک آپ مجلس سنتے پڑھتے رہتے ہیں اللہ درود بھیجتا رہتا ہے، صلوات بھیجتا رہتا ہے. اللہ کی صلوات بھیجنے کی جگہ کا نام ہے مجلس حسین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ہے تسلیمہ. یہ جائے صلوات الہی ہے. پہلا نام جوانوں ذہن میں رکھنا. دوسرا نام انہو مشہد الملائکۃ المقربین. مجلس حسین جائے شہود و حضور ملائکہ مقربین ہے. یہاں کہیں جبریل بیٹھتے ہیں، کہیں میکائیل، کہیں اسرافیل ہوتے ہیں، کہیں ملک الموت، کہیں محمود فرشتہ ہے تو کہیں فطرس. یہ جائے شہود و حضور ملائکہ مقربین ہے. یعنی جنہوں نے کل عرش اٹھایا ہوا تھا، جو کل کرسی کے پایوں کو سنبھال رہے تھے، جو کل کسی کی قبر میں منکر و نکیر تھے، جو فرشتہ پرسوں بارش برسا رہا تھا. تعجب نہیں
کہ آج وہ مجلس حسین میں حضور پیدا کرے کہ میں سعادت حاصل کروں کہ ملک مقرب بنوں، کیونکہ مجلس حسین میں مقرب فرشتے آتے ہیں۔ تو جب مجلس حسین میں فرشتے وہ آتے ہیں کہ جو قریبی ہوں، تو آپ اپنی قسمت پہ نازا ہو جائیے، آپ آل محمد کے قریبی ہیں، تبھی فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ آپ کا فرش عزا پہ بیٹھنا قرب آل محمد علیہ السلام سے دلیل ہے۔ اور یہ دیکھیے، ہم بہت گھبرائے ہوئے ہیں منکر و نکیر سے۔ یہ کرونا نے تو، جیسے عرب کہتے ہیں دمر نل کرونا نے ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ کرونا نے خوف تھا، آج مر رہے ہیں کل مر رہے ہیں، پتہ نہیں آج رہیں کل رہیں۔ تو منکر و نکیر سے بڑا خوف ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ملک الموت سے بڑا خوف ہے، قبض روح میں کیا ہوگا۔ بہت خوف ہے رقیب و عتید سے بھی، یہ جو دو فرشتے ہیں ان سے بھی بڑا خوف ہے کہ یہ اچھائیاں برائیاں لکھتے ہیں اور ذرا برابر روح رعایت نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کے روم میٹ رہے ہوں، اگر آپ کسی کے رہے ہوں، کالج میں ساتھی رہے ہوں، کبھی سینئر جونیئر بھی روم میٹ ہو جاتے ہیں، تو ان سے آپ کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ پروفیسر صاحب اور ہم کالج میں روم میٹ ہو گئے چند دنوں کے لیے، وہ جو خوف تھا وہ دور ہو گیا، وہ جو پروفیسر کا ایک خوف ہوتا ہے وہ دور ہو گیا۔ ایک بات طے ہو گئی، جب کوئی بندہ روم میٹ ہو، ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا، آیت اللہ کریمی جو چیف جسٹس تھے اسلامی جمہوریہ ایران کے، حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف کے دور میں، تو میرا کمرہ تھا 5 نمبر مدرسہ فیضیہ میں، تو وہ میرے روم میٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں درس پڑھانے آؤں گا اور تھوڑا سا یہاں آرام کروں گا۔ تو وہ جو سارا خوف تھا چیف جسٹس کا وہ دور ہو گیا کہ وہ ایک طالب علم کے روم میٹ ہو گئے۔ تو روم میٹ جب بندہ بن جائے یا ایک جگہ بندہ بیٹھنے والا ہو جائے، نشست و برخاست والا، تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے تو خوف رکھنا ہے، ہمارا تو خوف فرشتوں سے اس لیے دور ہوتا جا رہا ہے کہ منکر و نکیر جب آئیں گے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی روز تو مجلس حسین میں اکٹھے بیٹھے تھے نا، اسی فرش عزا پہ تم بھی تھے، اسی فرش عزا پہ ہم بھی تھے۔ تو تیسرا نام مجلس امام حسین علیہ السلام کا تیسرا نام انہو محلو نیل دعاء النبی والوصی والفاطمہ والحسن۔ مجلس امام حسین مرکز ہے جہاں نبی و علی، فاطمہ و حسن مجلس میں آنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جتنی دیر آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، یہ 4 ہستیاں آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ یہ محل دعا 4 معصومین پنجتن پاک میں سے، رحمت للعالمین، امیر المؤمنین، بضعۃ رسول خاتم النبیین، سید شباب اہل الجنہ، کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ ادھر مجلس میں آتے ہیں۔ وہ 4 ہستیاں مجلس میں آنے کی وجہ سے آپ کے لیے اس وقت تک دعا فرماتی رہتی ہیں جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی۔ چوتھا نام انہو منظر الحسین، یہ عجیب نام ہے۔ مجلس حسین جائے نظارہ امام مجلس میں آنے والے ہر شخص کو دیکھتے ہیں، نظارہ فرماتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ جنہیں امام حسین اپنی آنکھوں میں بٹھا لے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کیمرے میں، یہ سیاسی جلسے کہتے ہیں کہ ذرا کیمرہ ہم پہ بھی مار دیں، ہم بھی کیمرے میں آ جائیں۔ سبحان اللہ، آپ کتنے خوش قسمت ہیں،
امام حسین کی آنکھوں کے کیمرے میں ہر عزادار حسین آ رہا ہے. دنیا کا کیمرہ تو خطا بھی کر سکتا ہے، امام حسین کی مقدس آنکھ تو خطا نہیں کر سکتی. کیا وہ اس دن نہیں پہچانیں گے؟ جب آپ نے دنیا میں انہیں پہچانا ہے، وہ آخرت میں آپ کو نہیں پہچانیں گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ ہو گئے 5 نام، 4 نام. 5واں نام انہو محلو خطاب ہی مع اہل المجلس و تکلم ہی بہم. مجلس حسین وہ جگہ ہے جہاں امام حسین ہر عزادار کا نام لے کر پکارتے بھی ہیں، دوران مجلس بلاتے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں. آپ سنیں، دیکھیے یہ فرشتے ہیں نا، یہ رقیب و آپ کرتے ہیں، پکارتے ہیں، کال کرتے ہیں، اور پھر اس سے گفتگو بھی کرتے ہیں. بندہ سنے نہ سنے وہ گفتگو فرماتے ہیں اور نجات کی نوید مسرت عطا فرماتے ہیں. 6واں نام انہو محبوب صادق. مجلس حسین علیہ السلام محبوب جگہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. صادق آل محمد کی محبوب جگہ ڈھونڈنی ہے تو وہ کیا ہے؟ مجلس حسین. جیسے حضور نے کہا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرنی ہے تو نماز میں ڈھونڈو. اگر محبوب امام صادق کو تلاش کرنا ہے مجلس حسین میں ڈھونڈو. یہ محبوب ہے صادق آل محمد علیہ السلام کی. یہ ہو گئے 6 نام، یاد رہیں گے نا؟ 6 نام. 7واں نام انہو عرفہ. مجلس امام حسین علیہ السلام عرفہ ہے. عرفہ جانتے ہیں؟ ایک یوم عرفہ ہے 9 ذی الحج کو، ایک میدان عرفہ ہے، وہ عرفات کا میدان. مجلس حسین کو یہ نہیں کہا یہ یوم عرفہ ہے، یہ بھی نہیں کہا یہ میدان عرفہ ہے. فرمایا مجلس حسین عرفہ ہے، اس لیے کہ مجلس ظرف زمان بھی ہے، مجلس ظرف مکان بھی ہے. جہاں بیٹھے وہ بھی مجلس ہے، جب بیٹھے وہ بھی مجلس ہے. تو جیسے اس میں زمان و مکان دونوں مجلس حسین میں ہیں، اسی ظرف زمان و مکان کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا یہ مجلس حسین میدان عرفات بھی ہے، یوم عرفات بھی ہے. کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا. یہ عرفہ ہے. عرفہ میں آپ کیا کرتے کیا ہے؟ عرفہ میں اللہ آپ سب کو لے جائے حج پہ. کوئی بھی جوان بزرگ ایسا نہ ہو، بہن ماں بیٹی جس نے حج نہ کیا ہو. حج ضرور کرنا چاہیے اور آپ پر تو تقریباً سب پر واجب ہے. میرا نہیں خیال کوئی بھی یہاں پر فقیر ہو. فقیروں پہ واجب نہیں ہوتا، فقیر یہاں ہے ہی نہیں، فقیر نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ امیر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ حج ضرور کریں، جب بھی موقع ملے ضرور حج کریں. اس سال تو بدقسمتی سے ہم محروم ہو گئے، اللہ آپ کو لے جائے. عرفہ واحد رکن رکین ہے حج میں سے کہ جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اگر آپ حج پہ گئے ہوئے ہوں، بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں اسٹریچر پر اٹھا کے لائیں، ایمبولینس میں لائیں. عرفہ کی نیابت نہ کرائیں، باقی نیابتیں ہو جائیں گی. طواف کی نیابت ہو جائے گی، قربانی کی نیابت ہو جائے گی، سب نیابتیں ہو جائیں گی. یہاں مزدلفہ میں بھی ہو جائے گی. عرفہ میں خود آئیں، ایک بات طے ہو گئی. مجلس حسین عرفہ ہے. جیسے آپ تعزیت میں نہیں بھیج دیتے چچا، ماموں، خالہ، بہن، بیگم، بیٹی، بھائی، کزن چلے جائیں گے، تعزیت ہو جائے گی، میں نہیں بھی جاؤں گا تو کوئی حرج نہیں. مجلس حسین میں کسی کو بھیج کے حاضری نہیں لگ سکتی. آپ کو اسی طرح حاضر ہونا ہے جس طرح عرفہ میں حاضر ہونا ہے. بیمار ہوں تو بھی آئیں، سالم ہوں تب بھی آئیں، مجبوری ہو تب بھی آئیں، مجبوری نہ ہو تب بھی آئیں مجلس حسین میں، اس لیے کہ یہ رکن رکین اسلام ہے.
لہذا یا علی یہ عرفہ ہے. عرفہ میں ہوتا کیا ہے؟ عرفہ سے جب آپ پلٹتے ہیں نا عرفہ سے تو گناہ دامن میں نہیں رہتا. یہ عجیب اتفاق ہے. بالکل عرفہ کے بعد گناہ نہیں رہتا، کیونکہ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں عرفہ میں جو نہ بخشا جائے وہ پھر اگلے سال کا انتظار کرے. تو یاد رکھ لیں یہ کیونکہ عرفہ ہے، عرفہ کی طرح نہیں ہے. ہر مجلس حسین میں عزادار حسین ایسے ہی بخشا جاتا ہے جیسے حاجی میدان عرفات میں بخشا جاتا ہے. اب وہ بخشش آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے. آج میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا اعتصام بالتقوی بڑا مشکل ہے، حصول تقوی بہت آسان ہے. اسے آپ نے باقاعدہ لاکر میں رکھنا ہے. جو قیمتی چیز ہوتی ہے کیسے آپ بینکس میں لاکرز میں رکھتے ہیں جیولری کو یا پیسوں کو، آپ ایسے نہیں پھینک دیتے. لاکرز میں اس لیے رکھتے ہیں کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ لاکر میں ہوتی ہے. جیسے ہماری بہنیں بیٹیاں حجاب کرتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ ہمارا ہی حجاب کیوں ہے، لڑکوں کا کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر لاکر ہوتا ہے. لیڈیز فرسٹ کا نعرہ انگریزوں کا نہیں، اسلام کا نعرہ ہے. یہ احترام جو خواتین کو دیا جا رہا ہے، اسی لیے تو مستور کہتے ہیں. ہمارے یہاں سرائکی میں یا سندھی میں مستور کہا جاتا ہے. خاتون کو کہتے ہیں مستور، جس پر ستر ہو اسے کہتے ہیں مستور. حضرات و خواتین، گفتگو جاری و ساری ہے، اسامی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام پر، اور ہم پہنچ گئے ہیں 7ویں نمبر پہ. 7واں نمبر ہے عرفہ. یہ عرفہ ہے. انہو المشعر الحرام مزدلفہ. 8واں نام مجلس حسین کا یہ ہے. مجلس امام حسین مزدلفہ ہے، مشعر الحرام ہے. مشعر الحرام کو مشعر الحرام کیوں کہتے ہیں؟ مشعر الحرام اس لیے مشعر الحرام ہے وہاں سے شعور ملتا ہے حرمت کعبہ کا، حرمت بیت کا. تو آج ایک جملہ سمجھ لیں، یہ مجلس حسین مزدلفہ ہے. مشعر الحرام سے شعور حرمت بیت ملتا ہے، مجلس حسین سے شعور حرمت اہل بیت ملتا ہے. یہاں سے ہم وہی اسٹیٹس لے کے نکلتے ہیں جو اسٹیٹس مزدلفہ سے لے کر حاجی نکلتا ہے. اور آپ دیکھتے نہیں عرفات میں بھی مزدلفہ میں بھی حاجی کے تن پہ احرام ہوتا ہے. یہاں بھی احرام ہے عرفات کا، منا کا. وہاں احرام ہے، منا میں کھل جاتا ہے ظاہر ہے قربانی کے بعد. اور مزدلفہ کا یہاں پر بھی احرام ہے. یہ احرام دیکھیے، وہ احرام ہے سفید کپڑوں کا، یہ احرام ہے کالے کپڑے کا. آج آپ دیکھیے کالے کپڑے آج سے ہی آپ نے پہن لیے. متوقع جو چاند رات تھی آپ نے اسی سے ہی ماشاءاللہ پردے کالے لٹکا دیے، اور سارے دنیا بھر کے عاشور خانے سج گئے ذکر حسین ابن علی اور شہدائے کربلا کے لیے. اللہ تمام عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام کو انحائے عالم میں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خدمت الحسین کو ہم سب سے اور ان سب سے قبول و منظور فرمائے. تو آپ دیکھیں جو مزدلفہ ہے اس میں اور عرفہ میں سفید کیوں ہے احرام، اور یہاں کالا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کالا علامت ہے غم کی، سفید علامت ہے خوشی کی. دیکھیں وہ عشرہ جب ختم ہوتا ہے 10ویں کو ذی الحج کی عید مناتے ہیں. یہاں جب ختم ہوتا ہے ماتم کرتے ہیں. وہاں سفید ہے خوشی ہوتی ہے، یہاں غمی ہوتی ہے سیاہ ہے. تو میں ایک بات سمجھا ہوں کہ جہاں رسول زیادہ بچا ہے وہاں خوشی ہوگی، جہاں رسول زیادہ ذبح ہوا ہے وہاں غمی ہوگی. تو یہ اسی لیے غم کا ہم احرام پہنے ہوئے ہیں. اچھا اب دیکھیے یہ 9واں نام ذرا سن لیجئے. انہو حتیم. سبحان اللہ. دیکھیں مزدلفہ میں مشعر الحرام میں آپ نے کبھی کیئر کی ہے کہ صوفہ نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، ڈائٹ اچھی نہیں ہے،
اچھی چائے نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مزدلفہ کی نیچر یہ ہے کہ فرش محمدی اس کی زینت ہے اور اس میں ناز و نخرے نہیں کرنے. جو فیسلٹی اویلیبل ہے بسم اللہ کر کے اسے قبول کرنا ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ مجلس حسین میں صوفے کیوں نہیں ہوتے, یہ فرش عزا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا مزاج مزدلفہ جیسا ہے. جو فیسلٹی اویلیبل ہے اسی کو بسم اللہ کر کے قبول کر لیجئے. تو اب آئیے نواں نام انہو حتیم. مجلس امام حسین علیہ السلام حتیم اسماعیل ہے. حتیم اسماعیل میں کیا ہے؟ حتیم اسماعیل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام دفن ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام دفن ہے, اور 70 انبیاء دفن ہیں. کل کتنے ہو گئے؟ 72. حتیم میں بھی 72, کربلا میں بھی 72. حتیم میں بھی ذکر 72 کا ہو رہا ہے, مجلس حسین میں بھی تذکرہ 72 کا ہو رہا ہے. آف کورس وہ 50 بھی اس میں شامل ہیں جو سفیدہ سحر سے پہلے شہید ہو گئے. 72 کو 50 میں جمع کر لیں تو کتنے بن گئے؟ 122. تو کل شہدائے کربلا جو کربلا میں شہید ہوئے وہ 122 ہیں. جب صدام ملعون دفعہ دور ہوا تھا اور میں زیارت امام حسین علیہ السلام پہ گیا تھا, میں اپنے قلم سے کاغذ کے اوپر 122 نام جو روضہ امام حسین کے آس پاس لکھے ہوئے تھے میں لکھ کر لے آیا تھا. میرے پاس وہ تحریر موجود ہے, ان میں وہ 50 بھی شامل ہیں اور یہ 72 بھی شامل ہیں. تو وہاں بھی 72 کا تذکرہ جو سفیدہ سحر کے بعد شہید ہوئے, یہاں بھی 72 معصوم ہیں, ان کا تذکرہ ہے. ہمارے ایک حضرت صاحب ہیں مفتی صاحب نیو یارک کے, وہ ہے تو امریکہ کے مفتی اعظم. ایک سال بائی چانس ہم ایک ہی قافلے میں دارالسلام والوں کے ساتھ چلے گئے. شیعہ کا قافلہ بھی اور سنیوں کا بھی اکٹھا تھا, اور ہم ویسے بھی شیعہ سنی اتحاد کے قائل ہیں, آپ جانتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ائمہ نے بھی یہی درس دیا ہے, ہمارے مراجع کا بھی یہی درس ہے, رہبر معظم کا بھی یہی درس ہے, مجتہدین کا بھی یہی درس ہے, حوزات علمیہ کا بھی یہی درس ہے. ہم نے اپنے سنی بھائیوں کو جان سمجھ کر ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے قائل ہیں, افتراق کے بالکل خلاف ہیں. اس لیے آپ اپنے سنی بھائی بہنوں کو بھی بلا دھڑک ان مجالس میں لے آئیے, انشاءاللہ وہ بھی ان مجالس سے استفادہ کریں گے اور ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ مفتی اعظم صاحب میرے دوست بھی ہیں, یہ مجھے کہنے لگے کہ ایسے کیجئے حضرت کہ آپ کی ذرا عربی اچھی ہے تو آپ ذرا عربی بول کے ان کے ساتھ متووں کے ساتھ مجھے اندر دھکا دے دیں, دھکیل دیں مجھے اندر. میں نے کہا بھائی دھکیلیں گے تو ایسے نہ ہو کہ آپ ادھر دھکیلے جائیں میں ادھر جیل میں دھکیلا جاؤں. میں نے کہا کوئی اور راستہ نکالتے ہیں. میں نے راستہ نکالا, متووں سے بات کی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ ایک کیا دونوں ہی چلے جائیں. ہم دونوں چلے گئے. جیسے ہی دونوں گئے, حضرت مفتی اعظم صاحب زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے, فون نمبر بھی میں آپ کو دے دوں گا. تو حضرت صاحب نے فوراً کہا 2 رکعت نماز منہ خانے کعبے کی طرف, اللہ اکبر. میں نے کہا نماز نہ پڑھنا, یہاں مردے دفن ہیں, یہاں نماز نہیں ہوتی. تو نماز توڑ کے فرمانے لگے یہاں ہوتی ہے. میں نے کہا یہاں ہوتی ہے اور روضہ حسین میں نہیں ہوتی. وہاں قبر حسین کے اوپر تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے آپ, تو انبیاء کی قبروں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں ہوتی ہے. کہہ لیں گے بس سائیں زیادہ تنگ نہ کریں, مجھے ذرا نماز پڑھنے دیں میزاب رحمت کے نیچے, اور دعا کر سائیں, آج دعا کر, میں تیرا منہ میٹھا کراؤں گا, دعا کر کے آج بارش ہو جائے. اللہ تعالیٰ بھی, وہ میرے والد صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی عزاداران حسین ابن علی کے لیے فرشتوں کو اراؤنڈ رکھتا ہے کہ کوئی حسرت ہو تو پوری کر دو, تاکہ اس طرح بھی امام حسین کی ترویج ہوتی رہے, ان کے مذہب کی ترویج. وہ ادھر انہوں نے کہا, دعا کا تو وقت ہی نہیں تھا, ادھر سے کچھ بوندیں آ گئی, جیسے ہی آئے تو وہ نیچے کھڑا ہو گیا. مفتی صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے جناب اپنے منہ پہ وہ ایک آدھ جو قطرہ آیا وہ بھی مل لیا, میرے منہ پہ بھی مل دیا. میں نے کہا حضرت صاحب اس سے کیا فائدہ؟ کہتے سائیں یہی مشہور ہے کہ ایک قطرہ میزاب رحمت کا اگر انسان کے اوپر گر جائے تو آتش جہنم حرام ہو جاتی. میں نے وہی کہا, مجھے آج سمجھ میں آ گئی, رحمت مجلس حسین, ایک قطرہ بہ جائے ذکر حسین میں, آتش جہنم ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو یہ گویا حتیم ہے, یہ مجلس امام حسین علیہ السلام
حتیم ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. یہ عرفہ ہے, یہ مزدلفہ ہے, مشعر الحرام ہے, یہی حتیم ہے, یہی حتیم ہے. اب اگلا نام بڑا عجیب ہے, 10واں ہے نا, 10واں نام انہو مطاف البیت. مجلس امام حسین علیہ السلام جائے طواف خانہ کعبہ ہے. آپ امام حسین کی مجلس ہی میں نہیں آئے, حاجی بن کے جائیں گے, ناجی بن کے جائیں گے, زائر کعبہ بن کے جائیں گے, معتمر بن کے جائیں گے, معتکف بن کے جائیں گے, اعتکاف والے بھی بن کے جائیں گے, اور مطوف بن کے جائیں گے, طواف والے بن کے جائیں گے, عمرہ کرنے والے بن کے جائیں گے, زیارت بیت اللہ کر کے جائیں گے. اب یہ تو میں نہیں کہتا کہ مسجد علی میں خانہ کعبہ آ گیا ہے, تو پھر یہ کیسے ہے کہ مسجد علی کی جو مجلس ہے یہ مطاف البیت ہے. تو مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. حضرت عباس علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی چھت پر سرکار نے کہا تھا کہ اگر شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدہ, اگر شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میرے مولا حسین کو کعبے نہ آنا پڑتا, کعبہ اڑ کے میرے مولا حسین کے گھر جاتا. وہاں تو نہیں گیا, مگر آج تک وہ اڑ رہا ہے. جہاں مجلس غریب کی ہوتی ہے سمجھو وہاں کعبہ آ گیا, تبھی تو جائے طواف کعبہ بن گئی مجلس حسین. یہ روحانی سفر ہے خانہ کعبہ کا, جسمانی نہیں. یہ روحانی اسٹیٹس ہو جاتا ہے اس جگہ کا کعبے والا. اب آ جائیے اور دیکھیں, خانہ کعبہ میں جب آپ طواف فرماتے ہیں تو آپ باوضو ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے میں آج پہلی مجلس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, کوئی عزادار بغیر وضو کے فرش عزا پہ نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ عرفہ میں آ رہے ہیں, آپ مزدلفہ میں آ رہے ہیں, آپ میزاب رحمت کے نیچے آ رہے ہیں, آپ حتیم اسماعیل میں آ رہے ہیں, آپ اس جگہ آ رہے ہیں جہاں اللہ درود بھیجتا ہے, وہاں آ رہے ہیں جہاں 4 پنجتن پاک میں سے دعا فرماتے ہیں, وہاں آ رہے ہیں جہاں حسین ابن علی ڈائریکٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں, حسین آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, محبوب صادق میں آ رہے ہیں. تو با وضو آنا ہے. جیسے بغیر وضو کے طواف صحیح نہیں ہوتا, بغیر وضو کے ہائیلی ریکمینڈڈ حاضری مکمل نہیں ہوگی. اس کو عبادت سمجھنا ہے. یہ 1 گھنٹہ جو آپ دے رہے ہیں, 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میکسیمم, یہ انشاءاللہ نجات اخروی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے. یہ مطاف البیت, آپ خانہ کعبہ کا طواف کر کے جاتے ہیں مجلس حسین سے جب اٹھ کے جاتے ہیں. اب آ جائیے, ایک جو نام ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں 12واں ہے, 11واں, انہو مجلس حسین, انہو قبۃ الحسین. آپ آئے تھے تو مسجد علی کے ہال میں آئے تھے. جب مجلس شروع ہو گئی, جناب اصغر زیدی صاحب نے جب یہ سوز و سلام و مرثیہ شروع فرما دیا, یا ہمارے چاند میاں نے, ہمارے ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب کے فرزند نے جب اعلان فرما دیا اور مجلس شروع ہو گئی, تو یہ قبۃ الحسین بن گیا. اب یہ مسجد علی کا حال نہیں ہے, یہ روضہ حسین بن گیا. اور آپ کو معلوم ہے نا, پہلا سبق یہی میں نے پڑھا تھا جب میں بلوغ تک پہنچا. تو پہلا سبق میں نے یہ پڑھا تھا, وہ یہ تھا کہ 3 چیزیں امام حسین کے ساتھ خاص ہیں. نمبر 1, الامامت فی ذریتہ, امامت امام حسین کی ذریت میں چلے گی. والشفاء فی تربتہ, اور تربت الحسین میں شفا ہوگی. واستجابت الدعاء تحت قبتہ, اور امام حسین کے حائر کے نیچے, قبے کے نیچے, روضے کے نیچے اگر کوئی دعا کر لے تو وہ رد ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ کا کیا سٹیٹس ہو گیا عزاداران حسین؟ پہلی مجلس میں اندازہ ہو گیا نا کہ ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں یوں سمجھیں روضہ حسین میں بیٹھے ہیں. یعنی 100% دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے جب تک آپ مجلس حسین میں تشریف فرما. اور مانگنا ہے تو زیادہ مانگیے, کم کبھی نہ مانگیے گا, زیادہ مانگنا ہے. اس لیے کہ دینے والے اگر غریب ہوں تو کم مانگا جاتا ہے,
دینے والے کائنات کے بادشاہ ہوں تو زیادہ مانگا جاتا ہے. دنیا اور آخرت کے یہ بادشاہ ہیں. مجلس اختتام پذیر ہونے والی ہے. چند نام اور رہ گئے. 12واں نام توجہ سے سنیے گا. انہو مخمدن للنیران المشتعلہ. مجلس امام حسین علیہ السلام ایسا آلہ ہے کہ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا. میں نے مرجع اعظم سے یہ جملہ خود اپنے کانوں سے سنا تھا کہ روایت موجود ہے اگر ایک عزادار حسین کا ایک آنسو اللہ جہنم میں ڈال دے تو جہنم گلزار ہو جائے. یہ مقام ہے. یہ آپ جو آنسو بہاتے ہیں یہ اس کو کم نہ سمجھیے گا. ایسے نہیں رومال فاطمہ میں جاتے. بہت اہمیت ہے ان آنسوؤں کی. یہ مجلس امام حسین. یہ فائر بریگیڈ کیا کرتا ہے؟ فائر بریگیڈ یہ آگ بجھاتا ہے نا. آپ اس سے بڑی گاڑی، فائر بریگیڈ والوں سے بڑی گاڑی بھی آپ لے سکتے ہیں، مگر وہ کیونکہ مارکڈ ہے، مارکڈ، اس لیے آپ انہی کو بلاتے ہیں فائر بریگیڈ کو. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ جو اللہ کی جہنم کی آگ کو بجھانے والا الہی مارکڈ انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام مجلس حسین. انہو منزل قریب ہو رہی ہے. بس 2 نام اور رہ گئے. انہو منبع ماء الجنت. مجلس حسین جنت کے پانی کا گھاٹ ہے. میں نے یہ روایت سنی تھی، پھر پڑھی بھی کہ کوئی شیعہ مرتا نہیں جب تک مولا علی کے ہاتھ سے کوثر پی کر نہ جائے. تو میں سوچتا تھا کیا مولا علی ہر ایک کو کوثر پلانے آئیں گے؟ یہ مجلس تیار کرنے کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ مجلس حسین میں جو پانی آتا ہے وہ ٹیپ سے آتا ہے یا دکان سے آتا ہے، مگر جب سرو ہو رہا ہوتا ہے تو کوثر بن جاتا ہے. کوئی سمجھے ہیں؟ یہ H2O ہے نا، H2O. آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے بہتر سائنس جانتے ہیں. H2O کے بعد نہ ہائیڈروجن رہتی ہے نہ آکسیجن رہتی ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ H2O ہے مجلس حسین کا کہ پانی کوثر بن جاتا ہے، پھر پانی نہیں بنتا ہے، کوثر ہو جاتا ہے. انہو تال المجالس. 14واں نام. انہو تال المجالس من اولہا الی آخرہا. جتنی مجلسیں ابتدائے آفرینش سے شروع ہو کر آج تک ہوئی ہیں اور جتنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک ہوتی رہیں گی، سب کے ثواب میں ایک مجلس میں آنے عزادار عزادار شریک ہو جاتا ہے. مجلس نام ہے ایسے شریک ہونے کی جگہ کا جہاں ساری مجلسوں کا ثواب ایک میں مل جاتا. آپ تو کہتے تھے نا بائی 1 get 2. یہاں یہ ہے کہ پرچیز 1 and get all. تھوڑا سا ٹائم دیں آپ مجلس حسین کو. آخری نام آج سن لیں. جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس میں تو یہی 14 تھے. اب آخری میرے ایک بزرگ تھے آیت اللہ العظمی شیخ محمد تقی بہجت اصفہانی. نام سنا ہے؟ عارف باللہ، مرجع تقلید. جس مجلس میں مسجد میں امام رضا میں میں درس پڑھاتا تھا، وہی قبلہ ظہر کی نماز پڑھاتے. میں ادھر درس ختم کرتا، ادھر وہ قبلہ آ رہے ہوتے، تو ملاقات ہوتی. ایک روز کہنے لگے کہاں گئے تھے؟ مجلس رفت بودم. مجلس میں گیا تھا. تو کون سی مجلس؟ میں نے کہا روضہ. فرمانے لگے آج کے بعد کہنا بہشت رفت بودم از بہشت برگشتہ. جنت میں گیا تھا، جنت سے آ رہا ہوں. 15واں نام آ گیا. اگر کوئی چاہتا ہے جنت دیکھنا، شیعہ سنی بھائی بہنوں کو بتا دیجئے تو مجلس حسین میں آ جائے. یہ عین جنت ہے. بس یہاں مجلس آج کی اختتام پذیر ہو گئی. عزاداران سید الشہداء حسین ابن علی جب مدینہ سے چلے تو راوی نے لکھا کہ
दीवार हाय मदीना को बार बार देखते थे, फरमाते थे सब पलटेंगे मगर हुसैन नहीं आएगा। नाना का शहर सलाम आखिर हो। ये तो सिचुएशन थी जब नेक्स्ट डे तैयारी हो गई। रात की जरा सिचुएशन सुन ले। जब दरबार से पलटे हैं तो दरवाजा भारी नजर आया। मनवरा अलबाब, कौन है दरवाजे के पीछे? बीबी ज़ैनब की आवाज आई, भैया और कौन हो? जब से आप दरबार में गए हैं ना, आपकी बहनों ने सर पे कुरान रखा हुआ है और अल्लाह से ये इस्तिदा कर रही है, दुआ कर रही है कि पंजतन पाक की एक निशानी बच गई है, या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाना। तशरीफ लाए, कहा भाई नानी उम्मे सलमा ने याद किया। तशरीफ ले गए। जब नानी उम्मे सलमा के पास पहुंचे हैं तो बीबी ने साहत सैहतन अज़ीमा, यही मफहूम कलाम में जुमले हैं। बीबी ने एक चीख मारी। बनी हाशिम की औरतें चीख मार के वाक़या करबला से पहले रोती नहीं थी। जब चीख मारी तो इमाम ने पूछा कि माजा युबकी के या जद्दता, नानी अम्मा किस शय ने रुलाया? फरमाने लगी, हुसैन तुम्हारा बचपना मुझे याद आ गया। एक रोज वही आ रही थी तुम्हारे नाना पर। तुम्हारे नाना ने मुझसे कहा था कि कोई भी आए उम्मे सलमा आज मेरे हुजरे में ना आने देना, वही तवील है। तुम्हारा बाबा आया, मैंने पलटा दिया। तुम्हारी अम्मा आई, भाई, मैंने पलटा दिया। तुम भी दीवारों को पकड़ के आए थे, मैंने तुम्हें भी जब पलटाया था ना, तुम्हारा नाना वही छोड़ के निकल आया था और मुझसे कहता था, उम्मे सलमा ये हुक्म हुसैन के लिए नहीं था। अज़ादारों, जिस हुसैन को आप रोने आए हैं ना, इस हुसैन इब्न अली के नाज अल्लाह ने भी उठाए हैं, इसके नाज रसूल ने भी उठाए हैं, माँ बाप ने भी उठाए हैं, भाई बहनों ने भी उठाए हैं। आज तक उस हुसैन के नाज उठाए जा रहे हैं। अजरुकुम अला ज़हरा। एक मर्तबा पूछा क्या इरादा है? कहा मुल्क इराक जाना है। कहा तुम्हारे नाना कहते थे जब मेरा हुसैन मुल्क इराक जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा। कहा नानी अम्मा शाअल्लाह यरानी कतीला, अल्लाह की मर्जी यही है, जब तक मैं शहीद ना हूं तो इस्लाम नहीं बचता। कहा अच्छा ठीक है, फिर बेटा मैंने सुना है कि बहनों को भी साथ ले जा रहे हो, अहले हरम को भी, बेटियों को भी, उनको तो साथ में ले जाओ। फरमाते हैं शाअल्लाह यराहुन्ना सबाया, अल्लाह चाहता है कि उनके हाथों में रसन देखे, तब साहिबान बने उनकी चादरों का इस्लाम के ऊपर। अल्लाह अकबर। इमाम ने पूरी करबला दिखाई है उम्मे सलमा को। चीखें मारी, उस वक्त बड़ी चीखें मारी कि ये छोटा बच्चा कौन है जिसे से शोभा तीर से जबा कर दिया, नार कर दिया? ये कौन है जिसके सीने में नेजा लग गया है? ये कौन है जिसकी लाश घोड़ों पामाल कर रहे हैं? ये कौन है जो उठता है बैठता है? ये कौन है? ये कौन है? हजारों मारने वाले हैं, एक मरने वाला। अजरुकुम अल्लाह। बस अजीजों तैयारी हुई, सबीद सहर नमूदार हुआ, लिस्ट लिखी गई, फहरिस्त लिखी गई। रावी ने लिखा कि जब भी कोई बीबी घर से बाहर आती तो तरीका यह होता, जो उसका रिश्तेदार करीबी होता उसे सवार कर देता। घर के रावी ने लिखा कनीजों के झुरमट में एक बीबी ऐसी आई कि हुसैन इब्न अली से कुर्सी छूट गई, अबुल फजल से पहरा छूट गया, अकबर और कासिम से मुआवनत अब्बास छूट गई। एक भाई ने कमर पे हाथ रखा, एक भाई ने बिस्मिल्लाह कह के जानू तह किया, एक भतीजे ने एक तरफ हाथ रखा कंधे के, दूसरे ने दूसरी तरफ। पूछे ये कौन थी? ये अली की वो बेटी थी। तभी तो जब सवार होने लगी थी ऊंट पे तो नाका पे सवार होते वक्त अबुल फजल की तरफ देखती थी और कहती थी अंतल्लज़ी अरकबतना हीना रदनल खुरूजा मिनल मदीना। जब हम मदीना से निकले थे उम्मुल बनीन के लाल, आपने हमें सवार कराया, वहां दुश्मनों का नरगा न था, या चारों तरफ भाई के कातिल हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। काफिला चलने लगा,
بس طویل زحمت نہیں، 2-3 جملوں کی زحمت ہے۔ قافلہ چلنے لگا، یہاں تک راوی نے لکھا کہ تھوڑی دیر قافلہ تھوڑی دور گیا ہوگا، چلا ہوگا تھوڑی دیر، کہ ایک مرتبہ عبداللہ رئیس عرب، اسخائے عرب عبداللہ ابن جعفر طیار گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، کہا ابو الفضل ذرا روک لیجئے قافلے کو۔ کہا ابھی تو ہم چلے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم بنی ہاشم کی یہ رسم ہے، بڑے پہ چھوٹے کو قربان کرتے ہیں، یہ اون محمد لایا ہوں، اون کو میری طرف سے صدقہ حسین کر دینا، محمد کو اپنی طرف سے صدقہ مظلوم کربلا کر دینا۔ بس قافلہ چلا۔ راوی نے یہ لکھا پہلے میں یہ روایت نہیں پڑھتا تھا بی بی فاطمہ صغرا والی، مگر جب سے میں نے بہار میں یہ جملہ پڑھا، ایک بچی رہ گئی تھی، ایک بچی بیمار تھی رہ گئی تھی، قبلہ آیت اللہ حسین بخت جاڑا نے خود پڑھا تھا، میں نے خود پوچھا بھی تھا قبلہ و کعبہ سے، انہوں نے کہا تھا حضرت فاطمہ صغرا ہو بہو فاطمہ کی شکل تھی، اس لیے شاید حسین نہ لے گئے کہ ایک فاطمہ دربار سے پلٹی تھی، دوسری فاطمہ کو درباروں میں نہ بھیج۔ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس عزیزو مجلس تمام ہوئی، یہ بی بی رہ گئی اور 2 بیویاں اس کی تیمارداری پہ معین تھیں، ایک نانی ام سلمہ، ایک دادی ام البنین۔ عزیزو یہ بچی میرے مولا حسین کی ہمیشہ نانا کے روضے پہ جاتی، اور اس بچی کا ایک طریقہ تھا، جیسے ہماری بچیاں چراغ جلاتی ہے، بہنیں ہماری منت کے چراغ جلاتی ہے، کبھی چراغ جلاتی، یہ میرے بھائی اکبر کا چراغ ہے، یہ میرے ننھے اصغر کا چراغ ہے، یہ میرے چچا زاد قاسم کا چراغ ہے، یوں چراغ، یہ میرے چچا عباس کا چراغ ہے۔ ایک روز جو بی بی گئی تو جلدی واپس پلٹ آئی اور دونوں بیویوں سے کہا، بزرگوں سے، کہ نانی اماں، دادی اماں، آج جو چراغ میں جلاتی ہوں وہ بجھ جاتا ہے، اللہ خیر کرے میرے مسافروں کی۔ یہی وہ وقت تھا میرے عزیزوں کہ جب بی بی نے ایک قاصد کو خط بھی دیا، راوی نے لکھا یہ قاصد اس وقت پہنچا جب میرے مولا حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے، اس نے آ کے کہا السلام علیکہ ایھا الغریب۔ میرے مولا نے کہا تو کون ہے؟ مجھے سلام کرنے والا، انا برید الفاطمہ الصغریٰ، میں صغرا کا خط لایا ہوں۔ جیسے ہی پڑھا، یہ تحریر تھی سلام کے بعد بابا میرے اصغر کو پیار کرنا۔ حسین بول نہ سکے، قبر اصغر پہ خط رکھ دیا اور کہا تیرے خط کی یہ تعبیر ہے، یہ جواب ہے، ماتم حسین۔